बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इलेक्शन जहां पूरी तहरीक इंसाफ के लिए दचका था वज़ीर आज़म इमरान खान, यकीनन हर उस बात से सीख के उसको एक मौका समझ के और उसको अवेल करते हैं। वज़ीर आज़म के सामने जब गैर मुतवक्को नताइज आए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो यकीनन वज़ीर आज़म ने जिस जिस की सरजनिश करनी थी वो भी की और जिन जिन से राब्ते करने थे वो भी हुए। जो जवाब मांगा उसकी रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को मौसूल हो गई। लेकिन साथ वज़ीर आज़म ने अब बड़े दबंग फैसले करने का इरादा कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो 2-3-4 दिनों में इतने बड़े फैसले कर रहे हैं कि शायद पार्टी या लीडरशिप इसकी तवक्को भी नहीं कर सकती थी। ये गैर मुतवक्को नताइज के बाद ही गैर मुतवक्को फैसले करने का वज़ीर आज़म ने इरादा बांधा और इसके लिए मुशावरत भी मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ में एक ओपन फोरम डिबेट होती है कोर कमेटी में, तो कोर कमेटी का एक मरहला बाकी रह गया जहां पे प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पे इस मामले को डिस्कस करके और अहम फैसला करना है। मेरे जराए ये बताते हैं कि शायद चूंकि बलदियाती इलेक्शन अब खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्से में हो गए, बाकी हिस्सा जो है रहता है। उसके साथ साथ पंजाब के बलदियाती इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गए। इस्लामाबाद में भी 7 जनवरी से हल्का बंदियां जो है, नई हल्का बंदियां बाकायदा तौर पे हिदायत आ गई और इलेक्शन कमीशन और पूरी इंतजामिया हर तरह की तैयारियां इस वक्त शुरू हो गई हैं। तो वजीर आजम इमरान खान ने भी कुछ फैसले किए हैं। मेरे जराए तो ये बताते हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर इस बात पे भी गौर कर रहे हैं, इसको मैं फैसला नहीं कह सकता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस बात पे भी गौर कर रहे हैं कि क्यों ना पार्टी की जो तंजीमें हैं, खास तौर पे रीजनल, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे, यूसी लेवल पे कम से कम 20-25 हज़ार तहरीक इंसाफ के जो तंजीमें हैं उसके नुमाइंदे हैं जो नुमाइंदगी कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे वो काम तो सब अपना अपना अच्छा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नताइज जो है उसकी वज़ीर आज़म असल इसबाब तक पहुंचे हैं, उसकी तह तक पहुंचे हैं। सिर्फ महंगाई नहीं, सिर्फ पार्टी के इख्तलाफात नहीं, सिर्फ लोग जो है उनका आपस में जो अपने रिश्तेदारों को नवाजना, कुर्बा परवरी, फिर उसके साथ साथ धड़ाबंदियां, सिर्फ यही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने इसकी गहराई तक जाके देखा है, इन डेप्थ के असल वजह क्या है। तो इसी वजह से चूंकि तंजीम साजी जो है उसमें कुछ थोड़ी सी खराबियां नजर आ रही हैं और इसके साथ साथ चूंकि गैप बढ़ता जा रहा है पार्लियामेंटेरियंस में और पीटीआई जो तंजीमें हैं उनमें, और तंजीमों के हवाले से वैसे भी चूंकि जब तंजीम साजी हुई, नॉमिनेशंस हुई, अभी भी तंजीमें बन रही हैं और शायद प्राइम मिनिस्टर को इसको तहलील करना पड़े। चूंकि जब आप तंजीमों को तहलील करते हैं इसमें तो कुछ वक्त लगेगा, शायद आइंदा माह हो, शायद उससे भी ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन इसको प्राइम मिनिस्टर शायद तहलील करने जा रहे हैं। जो अभी तक तो हमारे ज़राए यही बताते हैं कि इस हवाले से काम हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अब होगा क्या? नताइज तो आ गए, अब तो 5 साल के लिए जो मुंतखब होना था जिन्होंने, वो हो गए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये मुस्तकबिल के लीडर होंगे। प्राइम मिनिस्टर की सोच चूंकि पॉजिटिव है, उस तरफ गई ही नहीं कि ये मुखालफिन जीत गए। मुझे याद है लाहौर में एक दफा खुल के कहा गया था प्राइम मिनिस्टर को कि मीटिंग में कि जी आप जब डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे तो उससे तो मुखालफिन जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो हमेशा कुछ ऐसे फैसले हुकूमत जिसकी भी होती है, खास तौर पे लाहौर जैसे शहर में मुस्लिम लीग की इतना अरसा हुकूमत रही है, हर हुकूमत के खिलाफ ही लोग होते हैं जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, तो नताइज आपकी तवक्को से बरक्स आ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन अभी इस तरह ऐसे कर लें, आइंदा ऐसा कर लेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये वाजे किया कि इस खौफ से कि कहीं जो है वो जीतने वाला जो है वो मुखालिफ ना हो जाए, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। यकीनन ये तो प्राइम मिनिस्टर ने अपना मौक़िफ़ पेश किया था। वज़ीर आज़म ने जो शायद प्लानिंग की हुई है, मनसूबाबंदी की हुई है,
وہ تو یہ ہے کہ شاید ایک اب بڑا فورم چاروں صوبوں میں پارٹی کے مرکزی نمائندے جو ہیں ان کو متحرک کیا جائے گا. جیسے پنجاب میں دیکھ لیں تو شفقت محمود صاحب جو ہیں ان کو متحرک کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. گورنر چودھری سرور کی ذمہ داریاں ان کو دی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیف اللہ خان نیازی جو ہیں ان کو اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی وہاں پہ پنجاب میں. اور اس کے علاوہ عامر کیانی سیکرٹری جنرل ہیں ان کو ذمہ داریاں دی جائیں گی. اور کچھ پنجاب کے حوالے سے اور اہم شخصیات ہیں جنہیں جو پارٹی سے کمیٹیڈ اور پارٹی کے بڑے نام ہیں. شاہ محمود قریشی ہیں جنوبی پنجاب اور اس کے ساتھ دیگر جو مرکزی رہنما ہیں ان کو اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی. اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں اسد عمر زبردست آئیڈیل عمران خان کے، اور اسد عمر ویسے بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے جو ایک نظریہ ہوتا ہے اس کے بہت قریب ہیں. وہ ہمیشہ پرائم منسٹر کی سوچ کو لے کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو وہ بات کرتے ہیں پرائم منسٹر اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ بڑا ایک ہم خیال بہت سارے معاملات میں ہوتے ہیں. تو اسد عمر کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں سندھ میں، شاید انہیں اہم ذمہ داری سونپی جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ علی زیدی صاحب سندھ سے بہت معتبر نام، اور علی زیدی صاحب چونکہ بہت ہی پولیٹکس کو سمجھتے ہیں اور سندھ میں انہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر سندھ جو ہے وہ بھی چونکہ یہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور ساتھ پارٹی کی شاید نئے سرے سے تنظیم سازی ہو یا پھر کوئی پارٹی کو مزید فعال بنانے کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی پلان کرنی ہو، کوئی سیاسی طور پر ایک مرکزی سطح کی ایک بڑے لیول کی ایک ایسی کمیٹی بنائی جا رہی ہے کہ جس میں یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو کمیٹی سارے معاملات کو دیکھے گی اور بڑی فعال کمیٹی ہوگی یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سندھ کی بات کریں تو گورنر عمران اسماعیل کا میں نے نام لیا، اور شاید 2-3 اور نام ہوں. بلوچستان سے قاسم سوری صاحب کو بہت متحرک کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے ہی کچھ اور بڑے نام ہیں. گورنر بلوچستان جو ہیں آغا ظہور پارٹی سے بڑے کمیٹیڈ ہیں، اور بھی کچھ نام ہیں جن کو وہاں پہ موبلائز کیا جائے گا اور صوبے میں وہ کام کریں گے. اور اب رہ گیا خیبر پختونخوا، جہاں سے تحریک انصاف کو جو مرضی کے نتائج نہیں ملے. ووٹ زیادہ ہیں تحریک انصاف کے، یعنی 9 لاکھ کچھ، اور جے یو آئی فے کے بھی 9 لاکھ. جو اگر کمپیریزن کیا جائے تو سب سے زیادہ ووٹ لینے والی خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں وہ تحریک انصاف ہے، اور دوسرے نمبر پہ جے یو آئی فے، تیسرے نمبر پہ این پی، اور نون لیگ تو کہیں بہت پیچھے ہے. تو اینی وے خیبر پختونخوا سے محمود خان کو اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی. ہاں پنجاب سے میں ایک نام چھوڑ گیا ہوں، عثمان بزدار کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی پارٹی لیول پہ آئندہ دنوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا تھا تو خیبر پختونخوا میں محمود خان کو بڑا متحرک کیا جائے گا، پرویز کھٹر کو بڑا متحرک کیا جا رہا ہے، ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں اس حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز کھٹر کے علاوہ علی مین گنڈا پور وہ بہت بڑے معتبر نام ہیں، اور اسی طرح کچھ اور نام خیبر پختونخوا سے مراد سعید جیسے نام جو ہے وہ سامنے لائے جائیں گے، تاکہ ایک فعال سا ایک ایسا فورم ہو جو بڑے فیصلے کرے. چونکہ اس وقت پارٹی کی مقبولیت کو یعنی میں نے کہا نا کہ وزیر اعظم نے ہمیشہ ان کا یہ نعرہ ہے کہ کوئی بھی اگر ایسی چیز، ایسا انسیڈنٹ ہو، ایسا کوئی واقعہ ہو یا پارٹی کا وہاں پہ شکست سے دوچار ہونا، تو یہ ایک اپرچونٹی ملتی ہے انسان کو آگے بڑھنے کی. تو یوں اس موقع سے تحریک انصاف نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. پرائم منسٹر نے ایک فیصلہ، ایک اعلان کیا تھا کہ تحریک انصاف پوری قوت کے ساتھ اب آگے آئے گی، چونکہ وہ خود اب سارے نظام کو سنبھال رہے ہیں. تو یہ پوری قوت سے مراد یہی تھا کہ اب تحریک انصاف اگین ابھرنے والی جماعت بن رہی ہے، جو کہ بلدیاتی الیکشن تک تو رزلٹ جیسے بھی ہیں، بہرحال چند نام جو میں نے آپ کو بتایا ان کو بہت اہم ذمہ داریاں آئندہ دنوں میں دی جائیں گی. اور پرائم منسٹر عمران خان بہت سوچ سمجھ کر اب فیصلے کرنے لگے ہیں، بڑے ایکشن لینے والے ہیں. اور تنظیمیں اگر بنے گی تو پھر ان کی ریکمنڈیشن پہ تنظیمیں بنے گی، چونکہ تنظیموں کی تشکیل میں کچھ شاید بیریئرز ہوں. یوتھ کو بہت بڑی نمائندگی دی جا رہی ہے
یوتھ کو بہت آگے لایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ متحرک قسم کے جو کارکن ہیں ان کو اب عزت دی جائے گی، کیونکہ ووٹوں کی جو ٹکٹس کی تقسیم کا مرحلہ ہے، پرائم منسٹر کو پہلے بھی جب بھی پارلیمانی بورڈز بنتے رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت مشکل مرحلہ لگتا ہے، کیونکہ ایک ایک سیٹ 10 لوگ، اور یہاں بھی تو اختلاف رائے ہے، اور یقیناً اب پارٹی میں ایک ایسا یعنی کہ سیاسی طور پر ایسی حکمت عملی ترتیب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ تحریک انصاف کو مزید مضبوط، مؤثر، فعال بنایا جائے حکومتی جماعت کو، اور اس کا فائدہ بلدیاتی الیکشن میں یقیناً ہوتا نظر آ رہا ہے پنجاب میں۔ اور میں آخری بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایکنک کا اجلاس دیکھ لیں، اس میں تحریک انصاف پنجاب میں جہاں مسلم لیگ نون کا گڑھ جو اضلاع ہے، خاص طور پہ گجرانوالہ دیکھ لیں، 5 بڑے بلکہ 6-7 بڑے منصوبے تو صرف گجرانوالہ کے لیے منظور ہوئے ہیں، جو کہ کام شروع ہو رہا ہے۔ تو ڈیولپمنٹ کے کام بہت ہی زیادہ اس وقت آپ کو آئندہ دنوں میں نظر آئیں گے۔ اور آخری بات یہ تو تھی کچھ پولیٹیکل باتیں، اور دیکھیں اب ہوتا کیا ہے، بلکہ میرا تبصرہ ہے اس کے اب امپلیمنٹ کب ہوتا ہے، شاید پہلے ایک اجلاس ہو، پھر کور کمیٹی ہو، پھر فیصلے ہوں، پھر اعلانات ہوں، تو اس میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، شاید ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، شاید مہینہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن ایکشن بڑے ہونے جا رہے ہیں۔ اور آخری بات جو میں بتا رہا تھا کہ صوفیزم کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے آج باقاعدہ اس بلاک کا ریسرچ سینٹر کا افتتاح کر دیا، جس میں گورنمنٹ کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور اس میں باقاعدہ طور پہ ریسرچ سینٹر جو ہے وہ صوفیزم پر تحقیق کرے گی۔ 15 کروڑ کا یہ منصوبہ گزشتہ دنوں لائیو ٹی وی میں دکھایا بھی گیا تھا، اب مکمل ہو چکا ہے، اور وہاں پہ تحقیق ہوگی صوفیزم، اسلام کیسے پھیلا، محبت کا دین، امن کا دین، یعنی چاہتے بانٹنے والا دین، اور ٹالرنس، برداشت کا دین، دین اسلام جو ہے بھائی چارے کا دین، اور یہ دین اسلام جو ہے اس کی اصل روح صوفیزم نے جو بغیر ہتھیار کے بھی اسلام پھیلایا تھا، تو اس پہ بھی تحقیق ہوگی، اور یقیناً اس سے بیشتر پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ڈی تک لوگ جو ہے وہ کر سکیں گے۔ تو یہ ویژن تھا۔ ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر بات کریں گے اللہ نے کے بعد۔